السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانی ہے، اور وہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو رب کے ساتھ ہمارے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک وبا پھیل گئی ہے، خصوصاً جب کم علم لوگوں نے لوگوں کو درس دینا شروع کر دیا اور اچھے قسم کے لوگ اسکالر بن گئے، تو انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ بھائی صرف فرض پڑھ لیں، یہی کافی ہے، نماز کے اندر صرف فرائض کو پورا کر لیں، دین کا یہی تقاضا ہے اور اسی سے آپ ترقی کر لیں گے۔ اچھا، ان کی بات ایک حد تک صحیح بھی ہے اور ایک اعتبار سے ان کی بات غلط بھی ہے۔ جس اعتبار سے صحیح ہے وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی آپ فرائض پر توجہ دیں، چونکہ وہ شرعی طور پر ان کا وجوب ہے، ان کا حکم ہے، وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ اور دوسری چیزوں کی، نوافل کی، مستحبات کی یا سنن غیر مؤکدہ کی آپ سے پوچھ بھی نہیں ہوگی، تو اگر اس میں آپ کام پورا نہیں کرتے، آپ مستحبات ادا نہیں کرتے، نوافل پورے نہیں کرتے، تو آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اس حد تک ان کی بات درست ہے، لیکن ان کی بات غلط کہاں ہے؟ وہ یہاں پر ہے کہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا طریقہ ہے یا جو درجہ ہے، وہ جب ہم مستحبات اور نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کم ہوتا جاتا ہے، وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ تعلق ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ایک کمزور سا تعلق ہے۔ وہ اس طرح کہ دو لفظوں سے ان کے درمیان تعلق بنتا ہے اور ایک لفظ سے ان کے درمیان تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آئیڈیل میاں بیوی اور وہ میاں بیوی جو معاشرے کے اندر اچھی زندگی گزار رہے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ اسے آپ نے متوسط نان و نفقہ دینا ہے، اس کے کپڑے پھٹ جائیں آپ نے کپڑے لا کر دینا ہے، اس کی رہائش کے لیے بندوبست کرنا ہے، اسے بھوک لگے کھانا مہیا کرنا ہے۔ لیکن مرد اپنی بیوی سے تعلقات کو اپنے مضبوط کرنے کے لیے کچھ زیادہ بھی کام کرتا ہے۔ وہ اسے زیور بھی بنا کے دے رہا ہے، اسے عام کپڑوں کے بجائے ریشمی کپڑے لا کر دے رہا ہے، اسے پکنک پر بھی لے کر جا رہا ہے، اسے کوئی چیز اگر اچھی کھانی ہے تو وہ بھی لا کر دے رہا ہے، اس کے گھر والوں کے اوپر، اپنے سسرال کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، اپنی ساس کو بھی جوڑے بنا کے دے رہے ہیں، اپنے سسر کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا رہے، مستحکم ہوتا رہے۔ اگر صرف وہ قانونی چیزوں پر عمل کرے گا تو تعلق تو رہے گا، لیکن اس تعلق کے اندر مٹھاس، گہرا پن نہیں آئے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ تعلق بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، اب وہ تو اور زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے۔ ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ بھلے اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، اور کس چیز کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، کس چیز کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ جب ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہوگا اور ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہوتا جائے گا، اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ نوافل پڑھ کر میرے قریب آ جاتا ہے، اور آج ہم نے مستحبات کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، اس نے اپنا ایک ملازم رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ملازم ایک تو عام ملازم ہوتا ہے، جو آپ نے اس کو کام کہا اس نے جی سر کہہ کر یا جو حکم آقا کہہ کر اسے پورا کر دیا۔ آپ نے کہا بھائی پانی لے آؤ، وہ پانی لے آیا۔ آپ نے کہا جا کے بازار سے یہ چیز خرید کر لے آؤ، وہ چیز خرید کر لے آیا۔ لیکن ایک ملازم ایسا ہے کہ آپ نے اسے کہا پانی لے آؤ، تو اس نے اپنے حساب سے دیکھا بھائی میرے آقا کو ٹھنڈا پانی پسند ہے یا سادہ پانی پسند ہے، کون سا پانی پسند ہے، وہ آپ کی مرضی کے مطابق پانی لے کر آیا۔ آپ زیادہ خوش ہوئے، حالانکہ اس کے فرائض منصبی میں یہ شامل نہیں ہے، آپ جو حکم دیں گے وہ لے آئے گا۔ ایک بندے کو آپ نے بازار میں بھیجا کہ بھائی فلاں چیز لے کے آ جاؤ۔ اب عام ملازم ہو تو اسے
وہ چیز کتنے کی بھی ملے، چاہے بیکار ہو، وہ مہنگی خرید کر لے آئے گا. لیکن جو ملازم آپ کے جذبات کو سمجھتا ہے، آپ کی جو ہے وہ فطرت کو سمجھتا ہے اور آپ کے ساتھ رکھ رکھاؤ کے طریقے کو سمجھتا ہے، وہ اچھی چیز لے کر آئے گا اور وہ چیز لے کے آئے گا جو آپ کو پسند ہو، اور قیمت بھی اس کی اچھی لگا کر لائے گا، سستی لے کر آئے گا، تو آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں اس سے. تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف اپنا قانونی تعلق نہیں رکھنا، بلکہ اس تعلق کو مزید آگے بڑھانا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز نہیں پسند. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی عورت سے محبت کرے تو وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے بھائی اسے کیا پسند ہے. وہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے دوستوں سے بھائی یہ کیا چیز اس کو پسند ہے، اور وہ پوچھتا بھی ہے کہ آپ کو رنگ کون سا پسند ہے، یعنی کیا ہے، آپ کو کھانا کون سا پسند ہے، کپڑے کون سے پسند ہیں، آپ کو پکنک پر کہاں جانا ہے. یہ شادی سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں ساری، جو ہے لورز کے درمیان جو وہ بات چیت کرتے ہیں، تو اس میں وہ تمام چیزیں پوچھ رہا ہے. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو پورا کرے گا اور اس پر جو ہے عمل کرے گا، لیکن وہ کوشش ضرور کرتا ہے. اب اگر اسے پتہ چل جائے کہ بھائی یہ چیز جو ہے میری محبوبہ کو یا میری معشوقہ کو پسند نہیں ہے، وہ کام نہیں کرے گا، اس سے بچے گا کہ بھائی کدھر میری جان من ناراض نہ ہو جائے، کدھر میری جانو جو ہے وہ غصہ نہ ہو جائے. اچھا اب اس کو یہ پتا ہو کہ بھائی اس پر وہ غصہ ہوگی اور شدید غصہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ تعلق بھی ختم کر دے، تو اس کام کی تو وہ قریب بھی نہیں جائے گا. اگر کوئی اسے کھینچ کر لے جانا جائے، اس سے نہیں بھائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر، میں تو وہاں نہیں جانا چاہتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری وجہ سے میری معشوقہ ناراض ہو جائے. تو جب ایک انسان کی محبت کے لیے ہم اتنا کچھ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، جس نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی، جس نے ہمیں دماغ دیا، ہمارے اعضاء کو متناسب بنایا، ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا، اور ہمیں ایک ایسی زندگی دی جس میں ہم اس کی نعمتوں سے سرفراز بھی ہو رہے ہیں. اب اگر اس کی ناراضگی کا ڈر ہو اور ہمیں یہ پتا ہو کہ بھئی یہ میں کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے دھتکار دیں گے، اللہ تعالیٰ کا غضب آئے گا، تو پھر اس سے انسان کو کتنا بچنا چاہیے. تو عزیز دوستوں، گزارش یہ کرنی تھی کہ جس طرح ہم نے فرائض کو پورا کرنا ہے، ان فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نے ان نوافل کو بھی پورا کرنا ہے، ان مستحبات کو بھی پورا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. اور یہ تو شریعت کی کتنی بڑی آسانی ہے کہ دیکھیں انہوں نے کھول کر آپ کو بیان کر دیے، ہر چیز بتا دی کہ بھئی اس طرح کرو گے تو یہ ملے گا، اس طرح کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو اس طرح اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، یہ کام کرو گے اللہ تعالیٰ کی سختی آئے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے ہر چیز بتائی ہمیں کہ میرا رب کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، کون سے کام اسے پسند ہیں، کون سے کام اسے ناپسند ہیں. تو جب اتنا واضح طور پر شریعت ہمارے سامنے ہے اور شریعت نے ہمیں اتنے واضح طور پر راستہ دکھایا ہے، تو پھر یہ بڑی بدبختی ہوگی ہمارے لیے کہ ہم اتنا واضح راستے ہوتے ہوئے بھی جو ہے غلط راستہ چن لیں، غلط راستے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو خراب کریں. یقین رکھیں اور یاد رکھیں کہ دین کی تمام محنت یہی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو گیا، اسٹرانگ ہو گیا، بہترین ہو گیا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا جو ہے بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، ہمارے لیے بگاڑ پیدا نہیں کر سکتی. لیکن اگر اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ ہمارے سے جو ہے روٹھ گئے، تو پھر چاہے دنیا کی کائنات کی تمام دولت، تمام طاقتیں، تمام پاور غیر اللہ کی ہمیں مل جائیں، لیکن ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. تو اس لیے دوستوں، آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک طریقہ بتائیں.